الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من أرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد احادیث کے دروس کا یہ سلسلہ بتوفیق اللہ جاری و ساری ہے، اور آج ہمارے پاس اس سلسلے کا 35واں لیسن موجود ہے. تو آتے ہیں آج اس لیسن میں جو پہلی حدیث ہے اس کا جائزہ لیں، اس کا ٹاپک اور اس کا ترجمہ اور اس کی عبارت. لوگوں کے لیے سخت اذیت کا باعث بننا موجب لعنت ہے. اللہ اپنی مخلوق کی اذیت کو برداشت نہیں کرتے، اور جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی فرماتے ہیں. من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرتے ہیں. اور جو اللہ کی مخلوق کے بارے میں اذیت کا باعث یا دکھ یا تکلیف کا سبب بنتا ہے تو اللہ کی اس پہ غضب بھی ہے، لعنت بھی ہے، ناراضگی بھی ہے، سزا بھی ہے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، تین لعنت زدہ کاموں سے بچو، یعنی ایسے کام کہ جن کے کرنے سے پھٹکار اور لعنت پڑتی ہے. لوگ لعنت کرتے ہیں، جب لوگ لعنت کرتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ بھی کرتے ہیں اور اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. کیا ہے تین؟ البراز فی الموارد، پانی پینے کی جگہوں پر بول و براز، قضائے حاجت، بیٹھنا. پانی کی جگہیں جو کہ پینے کے لیے پاکیزہ پاک کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہاں گندگی پھیلانا انتہائی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. وقال، اور عام گزرگاہ پر، قاریات الطریق، عام جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، راستہ ہے، چلتا ہے، وہاں ایسا عمل کرنا، عمل سر انجام دینا گندگی کا، غلاظت کا، پیشاب کا. والظل، اور اسی طرح کسی سایہ دار درخت کے نیچے. ذل یہاں درخت کا لفظ نہیں، صرف سائے کا ذکر ہے. تو سایہ ضروری نہیں کہ درخت کا ہو، کوئی سرائے بھی ہوتی ہے، اس کا بھی راہگیروں کے لیے بعض لوگوں نے سایہ بنا دیا تاکہ لوگ یہاں آرام کریں، چھپر سا بنا دیا. بعض لوگ جو ہیں، بعض بڑی دیواریں ہوتی ہیں ان کے سائے تلے بیٹھ جاتے ہیں. تو کوئی بھی سایہ جہاں گزرگاہ ہو لوگوں کے بیٹھنے کی، آرام کی جگہ، وہاں بھی یہ پیشاب وغیرہ انتہائی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور لوگ اس پہ لعنت کرتے ہیں. الملائن الثلاثہ. اس حدیث کی سند منقطع ہے. ابو سعید الحمیری نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا، اور جب نہیں پایا تو سند منقطع ہو جائے گی، حدیث میں ضعف آئے گا. لیکن اس کے مفہوم کی، معنی کی احادیث پہلے گزری ہیں جس میں اس بات سے منع کیا گیا، روکا گیا ہے. حدیث قضائے حاجت کے دوران آپس میں باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے. تو بسا اوقات گاؤں میں دیکھا گیا کہ بعض لوگ جو بالکل ہی انہیں
تمیز نہیں، نہ ان کے اندر کوئی سنجیدگی ہے، متانت، وقار بالکل نہیں ہوتا، حیوانوں اور جانوروں کی طرح کی وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ جب وہ طہارت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں گروپوں کی شکل میں، بلکہ عورتوں کو بھی دیکھا ہے، مرد عورتیں گاؤں میں اسی طرح دیہاتوں میں گروپ کی شکل میں وہ اس انداز میں پیشاب کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوتے ہیں اونچی اونچی آواز میں۔ تو اس کے لیے ان کے لیے یہ حدیث وعید ہے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح آج کل میں نے ملاحظہ کیا بعض لوگ اندر لیٹرینوں میں جا کر تو کئی لمبا عرصہ تک وہ اپنے فون جوان پہ باتیں کرتے ہوتے ہیں، کالیں مل جاتی ہیں اور بس کام شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غیر مہذبانہ انداز ہے، طریقہ کار ہے۔ انسان، اللہ نے انسان کو اللہ اقدار عطا کی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یخرج الرجلان، نہ نکلیں دو آدمی، یضربان الغائط، کہ وہ پیشاب کر رہے ہوں قضاء حاجت، نہ نکلیں دو آدمی باہر، دو یا دو سے زیادہ سمجھ لیں، کم از کم دو، وہ یضربان الغائط کہ وہ عمل سر انجام دے رہے ہوں قضاء حاجت کا، کاشفین عن عورتہما، وہ اپنے سطر بھی کھولے ہوئے ہوں دونوں نے، کاشفین کھولنے والے ہوں، عن عورتہما اپنی دونوں شرمگاہیں، یتحدثان اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، محو گفتگو ہوں، فإن اللہ یمقت علی ذلک، کہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر ان سے ناراض ہوگا، غصے ہوگا۔ رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ اس حدیث کی سند میں راوی مسترب الحدیث ہے، مسترب نیز حدیث سے آگا کہ دو ضعیف شاہد بھی ہیں، لہذا یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ حدیث کے شاہد بھی جو دو ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، اور مسترب ہے، مسترب الحدیث میں راوی مسترب الحدیث ہے۔ اللہ اکبر، یہ راہ پر جو ہے نا فتح یہ غلطی سے آ گیا ہے، مسترب۔ حدیث 357، بیت الخلاء جنات کے حاضر ہونے کی جگہ بھی ہیں۔ تو بیت الخلاء جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ گندگی اور غلاظت کی جگہ پر گندے شیطانی عمل کے لیے وہاں لوگوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ذکر نہیں ہو پاتا اور ان کے لیے بڑی آزادی ہوتی ہے ایسی جگہوں میں۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه الحشوش، بے شک یہ بیت الخلاء یعنی یہ جھنڈ درختوں کے، اصل حشوش جو ہے نا، ہوش یا حش یا حش تینوں طرح جائز ہے، اس کی جمع حشوش، اس کا معنی کھجوروں کے درخت بھی ہو سکتا ہے، یعنی جھنڈ جہاں ہوتا ہے نا، کچھ درخت ان کا غول ہوتا ہے ایک جگہ پہ اکٹھا، وہ وہاں اونٹ کی جگہ ہوتی ہے، لیکن ایسی جگہیں جو ہوتی ہیں وہ جو لوگوں کے لیے پرانے وقت میں پیشاب وغیرہ کے لیے لوگ وہاں ایسی جگہوں کی تلاش کرتے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ ایسی جگہوں پہ جنات وغیرہ کا بڑا غلبہ ہوتا تھا۔ تو ایسے جھنڈ نما درخت پرانے اور اکٹھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختدراتن اور مختدرہ، تو یہ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ بیت الخلاء کے اعتبار سے یہاں شیاطین اور جن حاضر ہوتے ہیں، ایسی جگہوں میں شیاطین جن جو ہوتے ہیں نجس پلید غلیظ وہ ہوتے ہیں۔ فَإِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، تو پھر جب تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اس جگہ پر آئے قضاء حاجت کے لیے، الخلاء، فَلْيَقُلْ، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ الفاظ کہہ لے، ذکر کر لے پہلے وہاں داخل ہونے سے پہلے اور سطر کھولنے سے پہلے وہ یہ پڑھے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور بعد میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کے الفاظ بھی ہیں۔
اعوذ باللہ، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی خبیث مرد جنوں سے اور خبیث جن عورتوں سے، خبائث خبیثہ کی جمع، اور خبیث خبث مرد عورتیں۔ رواه ابو داؤد و ابن ماجہ۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حدیث میں لفظ الخشوش سے مراد بیت الخلاء لیے گئے ہیں۔ عربی میں لفظ حش کا معنی باغ یا کھجوروں کا جھنڈ ہے، اور اس کی جمع حشوش آتی ہے۔ جن بیت الخلاء میں آدمی کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہاں پہلے سے جن جو ہوتے ہیں نا، جن بیت الخلاء میں آدمی کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہاں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اور آدمی وہاں بے ستر ہو کر بیٹھتا ہے اور ذکر الہی نہیں کر سکتا، تو اس موقع پر شیاطین جن جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو ورگلانے اور ان کو بہکانے اور ان کو چمٹنے میں، والعیاذ باللہ۔ حدیث 358، بسم اللہ کہنا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ ہے۔ بسم اللہ بڑا پاکیزہ و برکت اللہ کے نام کے ساتھ، تو جو کہہ دیتا ہے تو پھر اس کا سطر جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کے باوجود وہ بسم اللہ انویزیبل طاقتوں سے، جو کہ جن ہر جگہ دیکھ رہتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، تو وہ انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان یہ بسم اللہ آڑ بن جاتی ہے، پردہ، تو وہ دیکھ نہیں پاتے، پھر بنی آدم کی شرمگاہوں کو یا پیٹھوں کو وہ نہیں دیکھ پاتے۔ جب دیکھ نہیں پائیں گے تو پھر انہیں چھیڑیں گے بھی نہیں، کھیلیں گے بھی نہیں ان سے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم، پردہ جنوں کی آنکھوں کے درمیان، ما بین اعین، عین کی جمع اعین الجن، جنوں کی آنکھوں کے مابین پردہ، و عورات بنی آدم، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی شرمگاہوں کے مابین درمیان۔ پردہ کیا ہے؟ اذا دخل احدهم الخلاء، جب تم میں سے کوئی ایک یا ان میں سے ایک یعنی بنی آدم میں سے بیت الخلاء میں جائے تو ان یقولا، وہ کہے بسم اللہ۔ روایت ترمذی وقال ھذا حدیث غریب و اسناد لیس بقوی، امام ترمذی نے سے روایت کیا اور خود ہی کہہ دیا کہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند ٹھیک نہیں، مضبوط نہیں۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، سند میں راوی ابو اسحاق مدلس اور عنعنہ ہے، مگر اس کا مفہوم درست ہے، واللہ عالم۔ اس کی سند میں محمد بن حمید یا حمید رازی، جو کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا استاد ہے، اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ فی نظر، بس امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ جو جرح ہے، اتنے ہلکے پھلکے الفاظ میں یہ بھی راوی کے لیے بہت ہی گراں اور ثقیل ہوتی ہے، تو اسی لیے بعد نے کہہ دیا کہ یہ کذاب تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو تھے جرح میں بہت ہی محتاط تھے، اور جب وہ کسی کو اتنے بھی لفظ کہہ دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس میں بہت کچھ ہے۔ حدیث 359، بیت الخلاء سے نکلتے وقت کیا کیا جانے والا ذکر۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، جب وہ باہر آتے بیت الخلاء سے، قال فرماتے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، تو اسے معافی چاہتا ہوں، یعنی استغفار کے الفاظ غفرانکا، بس۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ و الدارمی۔ تو عزیز طلبہ، جب آدمی بیت الخلاء میں جانے لگے تو پھر وہ کہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب باہر آنے لگے تو پھر وہ کہے غفرانک۔ بعض روایات میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جب وہ انسان بیت الخلاء سے باہر آئے، فارغ ہو، تو پھر یہ الفاظ کہے کہ الحمدللہ الذی
اذهب عني الاذى وعافانی، الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، ساری کی ساری تعریفیں اللہ جل شانہ کو سزاوار ہیں جس نے جو مجھ سے یہ ایذا لے گیا، اذهب عني الاذى، جو مجھ سے یہ پیشاب کی اذا تکلیف وہ مجھ سے لے گیا بخیر وفیت، وعافانی اور مجھے عافیت دی۔ تو عزیز طلبہ آپ کو علم ہی ہے کہ اگر پیشاب وغیرہ یا یہ جو پیٹ کے اندر ہے فضلات وغیرہ رک جائیں، باہر نہ نکلیں، کبا کانسٹیپیشن ہوتی ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور اسی طرح پیشاب اگر اللہ نہ کرے رک جائے کسی تھوڑے سے وقت کے لیے بھی تو آدمی کی موت واقع ہونے لگتی ہے، مرنے لگتا ہے آدمی۔ تو جب آدمی بخیر وفیت سے فارغ ہو تو اللہ کی حمد کا موقع ہے اور غفران کا۔ بہرحال یہ جو دوسری روایت کے الفاظ میں نے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس میں کلام ہے اس کی سند میں، بہرحال لیکن الفاظ جو ہیں وہ ٹھیک ہی ہیں لگتے ہیں۔ غفران کا والی حدیث جو ہے یہ چاہیے، اس پر عمل ہونا ضروری ہو، اس پر ہونا ہو۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اس موقع پر استغفار کی اہل علم نے دو وجوہات ذکر کی ہیں کہ پیشاب خانے سے فارغ ہونے کے بعد جب آدمی باہر آتا ہے تو اس وقت یہ استغفار کی کیا وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ کچھ وقت کے لیے ذکر الہی چھوٹنے کی وجہ کہ ایسا وقت آیا مجھ پہ اللہ کہ میں تیرا ذکر نہیں کر سکتا تھا اور تیری ذات سے میں کٹ آف ہو گیا تھا، اور اب دوبارہ تو نے مجھے توفیق دی بخیر وفیت سے، تو میں تیری بارگاہ میں تیری معافی چاہتا ہوں اس کچھ وقت کے لیے تیری ذات سے الگ ہونے کی بنا پر، میں تیری ذات سے معافی چاہتا ہوں، استغفار۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار تشکر کے طور پر کہ اس نے اپنے فضل سے اس اذیت سے نجات دی، تو یہ موقع تشکر ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حدیث 360، استنجا اور وضو کے لیے علیحدہ پانی کے برتن رکھنا مستحب عمل ہے۔ اس وقت کے یہ معاملات تھے، آج تو بالکل صورتحال اور ہے، تو اس ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور یہ احادیث آ رہی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا کہا کرتے تھے، اذا اتى الخلاء، جب وہ بیت الخلاء آتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی بیت الخلاء آتے یعنی قضاء حاجت کے لیے، تو اتیت بماء فی طور او رکوۃ، تو میں آتا آپ کے پاس بماء پانی لے کر، فی طور او رکوۃ کسی مٹی کے برتن میں، طور مٹی کے برتن میں، کسی کے لوٹا وغیرہ ہوتا تھا مٹی کا، اور رکوۃ یا چمڑے کی چھاگل میں، چمڑے کی مشکیں بنی ہوتی تھیں جس میں لوگ جو ہیں وہ باہر سے پانی دور سے لاتے چشموں وغیرہ سے، یا سٹور کرتے اور پینے کے لیے رکھ لیتے، یا استعمال کے لیے یا وضو کے لیے یا جس طرح کا بھی استعمال ہوتا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں آپ جب بیت الخلاء سے تو میں آپ کے پاس آتا پانی لے کر مٹی کے برتن میں یا چمڑے کی چھاگل میں، فاستنجا، تو آپ استنجا کرتے، استنجا فرماتے، ثم مسح یدہ علی الارض، پھر آپ اپنا دست مبارک مارتے زمین پر۔ پانی سے استنجا کرنے کے بعد آپ زمین پر بھی اپنا ہاتھ مارتے۔ ثم اتیت باناء آخر، اس کے بعد میں ایک اور، ثم پھر میں آپ کے پاس آتا آپ کے پاس باناء آخر، ایک اور برتن لے کر پانی کا، فتوضا، تو آپ وضو فرماتے۔ تو گویا جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے کہ استنجا اور وضو کے لیے علیحدہ پانی کے برتن رکھنا مستحب عمل ہے، بہتر ہے، کیونکہ وضو طہارت حاصل کرنا ہے اور استنجا جو ہے وہ طہارت جو ہے نجاست زائل کرنا ہے اپنے سے۔
نجاست کو دھونا ہے، استنجا سے مراد، اور وضو سے مراد ہے طہارت حاصل کرنا پانی سے، نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ تو برتن الگ الگ ہونے چاہیے تاکہ وہ جو وسواس ہے وہ ختم ہو جائے۔ حدیث کے فوائد، یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے اور گویا کہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ بھی طورن اور رکوتن، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے گا، مٹی کے برتن یا چمڑے کی چھاگل، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سوال امتحان میں بھی، مٹی کے برتن میں یا چمڑے کی چھاگل میں، کے بارے میں راوی کو شک ہوا ہے کہ کون سا لفظ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، تو اس لیے دونوں کا ذکر کر دیا۔ مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، طور اور رکوہ دونوں پانی کے برتن ہیں جس کے لیے پانی لایا جاتا ہے، لیکن چونکہ الفاظ پر یقین نہیں تھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ہے، تو راوی نے اسی طرح طور اور رکوہ کے الفاظ بول دیے دونوں۔ نمبر 3، ہاتھ زمین پر ملنے سے صفائی اور طہارت میں مبالغہ کی جانب رہنمائی ہے۔ جہاں زمین کے اجزاء اکسیر کا کام کرتے ہیں تو آپ کو علم ہے کہ اصل تو طہارت کے لیے پانی ہے سب سے بیسٹ، لیکن عزیز طلبہ جو مٹی ہے نا اس کی اپنی خصوصیات ہیں، نجاست کو دور کرنے، صفائی طہارت کے لیے مٹی جو ہے اللہ نے اس کو طہور بنایا، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، زمین پاک بھی ہے اور پاک کرتی بھی ہے، اسی لیے پانی نہ ہو تو مٹی پر ہاتھ مار کر فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی جو ہے اس سے تیمم کرو، سے مراد یہ ہے کہ جہاں یہ خدشہ ہو کہ جہاں کی مٹی پاک نہیں ہے تو وہاں سے تیمم نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جہاں علم نہ ہو وہ اصل کے حکم میں ہے، اور اصل کا حکم ہے پاکیزگی، ساری زمین پاک ہے الا یہ کہ یقین ہو کہ یہاں گندگی تھی یا گندگی ہے، تو اس کے علاوہ ساری زمین پاک ہے، اصل کا حکم ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی نماز آئے وہ پانی نہیں ہے تو وہ اس کے لیے وہ پاکیزہ مٹی ہی ہے، اس پر ہاتھ مارے، زمین پر یا دیوار کچی پر تیمم کر لے۔ تو آپ کو علم ہے جیسے جو مٹی ہے اس کے اندر اور بھی بڑے اجزاء ہوتے ہیں، صفائی کے لیے، طہارت کے لیے، نجاست کے ازالے کے لیے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا ولغ القلب فی اناء احدکم، آگے انشاءاللہ آئے گا، اذا ولغ القلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات وافروا الثامنۃ بالتراب، کہ تم میں سے جب کسی ایک کے برتن کو جو کتا ہے وہ لگ جائے یا زبان سے چاٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ کیا کرے، 7 بار کیا کرے، پانی سے دھوئے، اور 8ویں بار وافروا الثامنۃ بالتراب، 8ویں بار جو ہے مٹی سے مانجے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو مٹی کا حکم دیا گیا ہے مانجنے کا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کتے کے لعاب میں نجاست کے ساتھ ساتھ اس کے اندر زہریلے مواد اور زہر پوائزن بھی ہوتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے مٹی کے اندر ایک نشادر ہے جو ایک اکسیر کا کام دیتا ہے۔ بہرحال یہ لیبارٹری میں جا کر سائنس کی یہ چیک کیا گیا تھا، یہ تحقیق ہوئی تھی، تو اس پر سبحان اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسے معجزہ قرار دیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول، سچے رسول اور پیغمبر ہیں، یہ حدیث آپ کی بالکل صداقت اور سچائی پر مبنی ہے۔ ہاتھ زمین پر ملنے سے صفائی اور طہارت میں مبالغہ کی جانب رہنمائی ہے۔ بھئی کتے کے بارے، ویسے نجاست کے بارے میں کتے کی اس میں اختلاف ہے، آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ اس پہ بھی علماء کا اختلاف ہے کہ یہ مٹی سے جو
مانجنے کا حکم ہے، یہ نجاست کے ازالے کے لیے ہے کہ پوائزن کے لیے ہے؟ بہرحال نمبر 3، ہاتھ زمین پر ملنے سے صفائی اور طہارت میں مبالغہ کی جانب رہنمائی ہے، جہاں زمین کے اجزاء سیر کا کام کرتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا۔ حدیث 361، وہم کے ازالے کی خاطر وضو کرتے وقت اپنی شرمگاہ کی جگہ پر پانی کا چھینٹا دینا۔ تو بسا اوقات جو نوجوان ہوتے ہیں نا، مرد خاص طور پہ، ان کے لیے وہم کی صورت پیدا ہوتی ہے، کچھ بیماری بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ کمزوری بھی ہوتی ہے، کمزوری کی وجہ سے جو شرمگاہ سے قطرے نکل آتے ہیں، انسان کھانستا ہے یا اٹھتا ہے یا بیٹھتا ہے یا وضو کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس کو پھر وسواس پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے کپڑے ٹھیک رہے ہیں یا نہیں۔ تو اب اس کے ازالے کے لیے اب پانی اس نے وضو کر لیا ہے، تو وضو کرتے وقت وہ کیا کرے کہ وہ اپنی شرمگاہ کے جگہ پر اوپر کپڑے سے ہی، کپڑا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر کپڑے پر ہی جو پانی ہے اس کا چلو ایک جو ہے نا اس کا چھینٹا دے دے، تو اس سے اس کا وسواس انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل کیا خود بھی، اور جبریل الامین نے آ کے دکھلایا، سکھلایا، پڑھایا، تو اس میں وسواس ختم ہو جائے گا، اور اس کے لیے جائے کہ اس کے بعد وہ نماز پڑھ لے۔ وعن الحکم بن سفیان رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال توضأ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے تو وضو فرماتے، پیشاب کرنے کے بعد جب وضو فرماتے، وَنَضَعَ فَرْجَهُ، تو آپ اپنی شرمگاہ پر ایک چھینٹا مارتے پانی کا، چلو لے کے نا پانی کا، تو اس کی جگہ پر مارتے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ اس حدیث کی سند بعض محققین کے نزدیک حسن درجہ کی ہے، اور بعض کے ہاں ضعیف، سند میں ضعیف، سند میں معمولی اختلاف ہوا ہے جو کہ مضر نہیں، نیز حدیث اعلیٰ کے شواہد بھی ہیں، تو قریباً یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں صحیح کسی معنی میں۔ حدیث 362، ضرورت کے وقت رات کو اپنے پاس پیشاب کے لیے برتن رکھنے کا جواز۔ وعن امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، امیمہ بنت رقیقہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیالہ تھا، قدح، کانا قدح للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، من عیدان، لکڑی کا، عیدان، عود، عیدان سے لکڑی کا تھا، تحت سریرہ ہی، جو آپ کی چارپائی کے نیچے تھا، تحت سریرہ ہی، آپ کی چارپائی کے نیچے ہوتا تھا، یبول فیہ باللیل، آپ پیشاب کرتے اس میں رات کو، یبول فیہ باللیل، رات کو اس میں پیشاب کرتے تھے۔ تو اس حدیث کی سند بھی حسن ہے، صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کی وجہ رات کو اٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی، تو اسی لیے آپ اپنے پاس پیالے کی مانند ایک لکڑی کا برتن رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح عزیز طلبہ، بیمار ہو یا کوئی شخص اٹھ نہیں سکتا یا کوئی بزرگ بوڑھا ہو، تو بالکل جائز ہے اس کے لیے کہ کوئی ایسے برتن کا اہتمام کر لیا جائے کہ جو بیچارے بار بار اٹھ کر رات کو پیشاب کرتے ہیں تو ان کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے شدید سردی میں، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اپاہج ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ بیچارے جوڑوں کے، پاؤں کے، ٹانگوں کے، گھٹنوں کے دردوں میں مبتلا، اٹھ نہیں سکتے پیشاب کے لیے بار بار، تو ان کے لیے یہ ایون سردی کے لیے بھی، تو سردی کو ایسا شرعی عذر نہیں ہے کہ جو انسان کو بہت زیادہ، لیکن بار بار یہ ایک آسانی ہے کہ انسان ایسا کر سکتا ہے، پیشاب کے لیے برتن اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ حدیث 363، بغیر شرعی عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا درست عمل نہیں۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رعانی مجھے دیکھ لیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حال میں اس حال میں حالت قونی وانا ابول قائما، کہ میں پیشاب کر رہا تھا کھڑے ہو کر، وانا ابول قائما، اور میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ وقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا یا عمر، اے عمر، لا تبل قائما، کہ کھڑے ہو کر پیشاب مت کر، فما بلت قائما بعد، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پیشاب کبھی کھڑے ہو کر نہیں کیا، اس کے بعد کبھی بھی اس کے بعد کھڑے ہو کر، مسئلے کا علم نہیں تھا، جب ہو گیا تو بس فعل الراس والعین، سارا آنکھوں پر۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ تھا۔ قال الشیخ والامام محی سنہ رحمہ اللہ قد صح، امام محی سنہ امام بغوی رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح، سچ ثابت ہے، یہ حدیث ثابت ہے، ان کے یہاں ثابت ہے، لیکن بعض دیگر محققین جو ان کی تحقیق میں یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، صحیح نہیں، حدیث اعلیٰ کی سند ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے معلق ذکر کیا ہے، معلق اسے کہتے ہیں حدیث طلبہ کہ جس کے شروع کی سند حذف کر دی جائے، اور یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمر عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ براہ راست، تو صحیح بخاری میں بھی معلقات ہیں جو کہ دوسری جگہوں میں موصول اور متصل ہیں اپنی پوری سندوں کے ساتھ۔ اور ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ان الفاظ میں آتی ہے کہ قال عمر ما بلت قائما منذ اسلمت، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے بعد، یعنی میں نے نہیں پیشاب کیا جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں۔ اس حدیث کی سند تو ضعیف ہے، لیکن ابن ابی شیبہ کی جو حدیث ہے جس میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، اس روایت کی سند جو ہے صحیح ہے، لیکن الفاظ اور ہیں۔ حدیث 364 شرعی عذر کی بنا پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز، تو جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ بغیر شرعی عذر کے عام حالات میں پیشاب کھڑے ہو کے کرنا جائز نہیں، درست نہیں، تو اگر شرعی عذر ہے تو پھر جائز ہے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ قوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے قوم کے ایک کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر، قوم کے اروڑی جسے کہتے ہیں نا اپنی پنجابی میں، جہاں عام لوگ بستی کے لوگ یا شہر کی ایک جگہ پہ کوڑا اپنا پھینکتے ہیں یا گندی چیزیں یا اضافی جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں کچرا وغیرہ پھینکتے ہیں، تو وہ ایک ڈھیر لگ جاتا ہے، بہت بڑا ڈھیر، پھر وہ ڈھیر کو اٹھاتے ہیں ایک دفعہ، پھر جگہ خالی ہو جاتی پھر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں گاؤں میں یہ ہوتا تھا کہ ایسی جب بہت زیادہ بڑھ جاتی وہ گندگی کے ڈھیر اروڑی، تو اس کا وہ جو ہے نا گوبر، وہ کھاد بن جاتی تھی، دیسی کھاد بڑی شاندار، خشک ہو کر، تو اس کو پھر وہ اپنے جو فصلیں ہوتی تھیں کھیت ان میں وہ پھیلا دیتے تھے، تو بہت زیادہ سبزی اور جو تھا اناج اگتا تھا، پھلتا پھولتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے سبعۃ قوم، ایک مزبلہ تھا قوم کے الفاظ بھی ہیں، اروڑی قوم کی کوڑے کرکٹ کی ڈھیر پر آئے، فبال قائما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، متفق علیہ، تو بڑے حیران ہو جائیں گے لوگ سن کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے بلکہ بعد کے الفاظ ہیں راوی کے، قیلا، کہا گیا ہے کہ کان ذالک لعذر، کہ یہ آپ نے عمل جو کیا تھا وہ شرعی عذر کی بنا پر کیا تھا۔ اب عذر جو ہے وہ مختلف لوگوں نے مختلف ذکر کیے ہیں، بہرحال واللہ اعلم عالم بالصواب اصل کیا ہے، لیکن تھا شرعی عذر، یہ ہو نہیں سکتا اللہ کے رسول بغیر شرعی عذر کے کھڑے ہو کر، جو حیا کی انتہا اور پیک میں تھے، کہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں، جیسا کہ آگے کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی آ رہی ہے، اس کی تائید میں، اس کی شہادت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے نہیں دیکھا، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ جو آپ نے کیا کام، عمل کیا ایک بار، یا
متعدد اپنا اتفاق سے عذر کی بنا پر کیا. قیل کانا لیعذر شرعی عذر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اسی شرعی عذر کی بنا پر تھا، جیسا کہ راوی نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے. حدیث میں الفاظ صبات تھا قومن سے مراد وہ کوڑے کرکٹ کی جگہ ہے جہاں کسی بستی کے لوگ اپنا گھاس پھوس اور گھر کی خراب چیزیں پھینکتے ہیں. اسے پنجابی زبان میں روڑی بھی کہا جاتا ہے. حدیث 365 عام حالات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے. یہ حدیث آ گئی ہے اس کی. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه. من حدثکم جو آپ کو بیان کرے یا بتائے یا آپ سے بات کہے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، فلا تصدقوه تو اس کی کبھی تصدیق نہ کرو. یہ کس کی بات ہے؟ آپ کی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کے سب سے قریب جو ہوتا ہے وہ جسمانی اعتبار سے بھی اور خفیہ جو معاملات اور اعمال ہیں یا ان معمولات ہیں جو کہ جس پہ والدین بھی بعض مطلع نہیں ہوتے. ایک گھر والی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، یا گھر والا اپنی بیوی کے بارے میں ہوتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ہن لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ ہن. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پیشاب کیا کھڑے ہو کر تو اس کی تصدیق مت کرو. ما کانا یبول الا قائدن، آپ جب بھی پیشاب کرتے نہیں کرتے تھے پیشاب مگر بیٹھ کر. تو اب یہ دونوں حدیثیں جو ہیں ان میں بظاہر تضاد ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب بھی دیا علم نے. رواه احمد و ترمذی و نسائی. حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، دونوں کا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے معاملہ. اس حدیث کی سند بعض محققین کے نزدیک تو ضعیف ہے مگر بعض اسے حسن کہتے ہیں. اس حدیث میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مطابقت اس طرح سے ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے علم کی خبر دی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے نہیں دیکھا تھا، اور بات بالکل صحیح ہے. جبکہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے باہر کا حال بیان کیا ہے اور عذر کے وقت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر کا کوئی عمل تھا جو کہ عذر کی وجہ سے تھا، تو وہ ٹھیک ہے، درست ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس کا پتہ نہیں چل سکا. حدیث 366 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و عمل اور تقریر اللہ جل شانہ کی جانب سے ہے. وان زید بن حارثہ، سبحان اللہ، زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے متبنہ بیٹے جو تھے اور پیارے اور لاڈلے، زید بن حارثہ. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ ان جبریل آتا ہو، کہ بے شک جبریل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فی اولی ما اوحی الیہ، شروع میں پہلے پہل، ما اوحی الیہ کہ جو آپ پر وحی کی گئی، جو آپ کی طرف وحی کی گئی، شروع میں جو آپ کی طرف وحی کی گئی، تو اس دوران جبریل آئے کس کے پاس؟ آپ کے پاس. اتاہ فی اول ما اوحی الیہ وعلمہ الوضوء، تو جبریل الامین نے آپ کو تعلیم دی، سکھلایا کس کا؟ الوضوء، وضو کرنے کا طریقہ، والصلاۃ اور نماز پڑھنے کا طریقہ. یہ شروع کی بات ہے. ابتدا میں جب وہی آتی تو جبریل الامین نے ایک بار آ کر آپ کو وضو کا بھی پورا طریقہ بتلایا اور نماز پڑھنے کا بھی پورا سکھلایا، صحیح حدیث میں موجود ہے. اور ایک بار آپ نے اوقات، جبریل الامین نے 5 اوقات نماز پڑھائی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو نمازوں کے اوقات کی تعلیم دی جائے. فعلمہ الوضوء والصلاۃ فلما فرغ من الوضوء، تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے وضو سے، وہ وضو جو کہ جبریل الامین سکھلا رہے تھے، اخذ غرفۃ من الماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو بھرا، من الماء پانی کا، پانی سے ایک چلو لیا، فنضح بها فرجہ، تو آپ نے مارا اس کو چھینٹے کی صورت میں اپنی شرمگاہ پر.
تو آپ نے اپنی شرمگاہ پر اس کو پھیلایا، پھینکا، مارا۔ رواہ احمد والدارقطنی، امام محمد اور امام دارقطنی نے سے روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے فوائد میں سے یہ کہ اس حدیث کی سند بعض محققین کے نزدیک تو ضعیف ہے، مگر بعض اسے حسن کہتے ہیں۔ بہرحال اس کی سند میں ابن لہیہ مدلس اور عنان موجود ہے۔ ابن لہیہ جو ہے ہمیشہ ضعیف نہیں ہوتا، کبھی کبھی سند کے اعتبار سے جب اس کے بارے میں کوئی خصوصی اپنا ذکر ہو محدثین اہل علم کا، تو یا خصوصی راویوں سے ذکر کرتا ہو یا خصوصی سند میں دیکھا جائے گا تو یہ ضعف کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آدمی کی صورت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے وضو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور پوری نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر آپ کو دکھا دی۔ تو گویا کہ یہ جو آپ کے اعمال ہیں عبادت کے، دین کے معاملے میں، اور آپ کے اقوال ہیں اور آپ کی تقریرات ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اللہ کی جانب سے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اسی لیے میں نے یہ ٹاپک باندھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و عمل اور تقریر اللہ جل شانہ کی جانب سے ہے۔ تو گویا کہ پوری نماز جبریل الامین نے آپ کا اوقات سمیت طریقہ جو ہے وہ سکھلایا، پڑھایا، وضو سمیت، اور پھر آپ جبریل الامین نے اسی طرح شرمگاہ کی جگہ پر پانی کا چلو جو ہے وہ بھر کر بھی پھینکا، چینٹا مارا۔ گویا کہ جبریل الامین آدمی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہے تھے۔ نیز وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی کا چلو چھڑکنا بھی دکھا دیا حضرت جبریل الامین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ پیشاب کے قطرہ وغیرہ کا وسواس پیدا نہ ہو۔ واللہ عالم۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے جو سوالات ہیں وہ میں نہیں ان کو لکھ سکا، تو انشاءاللہ کل کا جو ہوگا ہمارا لیسن، اس سے پہلے اس سبق کے جو چند سوالات ہیں وہ بھی ذکر کر دیے جائیں گے، اور یا پھر یہ کیا جائے گا کہ کل کے لیسن اور اس لیسن دونوں کے آخر میں سوالات دے دیے جائیں گے۔ تو بہرحال کل انشاءاللہ ہمارے پاس ویکینڈ میں ٹائم زیادہ ہے، 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، جس میں نماز بھی آئے گی، تو اس میں 15-20 منٹ کا وقفہ ہوگا نماز کا۔ تو میرے لیے میں نماز مسجد میں پڑھتا ہوں۔ اب ہمارے ہاں یہاں قریب مسجد کھل گئی ہے بفضل اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔